السلام علیکم، میرا نام صلاح الدین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان فرنٹ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ تحریر شیئر کرنے لگا ہوں۔ جتنی یہ دلچسپ ہے اتنی زیادہ تلخ حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ بغیر کسی مزید تمہید کے آپ ذرا یہ تحریر سنیں اور اس سے سبق بھی حاصل کریں اور لطف اندوز بھی ہوں۔ ہاں، ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا یہ تحریر لکھی کس نے ہے، مگر جس نے بھی لکھی ہے اس نے لکھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کا عنوان کیا ہے۔ عنوان ہے اس تحریر کا نیا مطالعہ پاکستان، یعنی مطالعہ پاکستان کا نیا نصاب۔ ریاست پاکستان ایشیا کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ جتنا بھی ہے سب پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ ریاست کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر اسلام اور جمہوریت دونوں سے ہی محروم ہے۔ ریاست کے جھنڈے میں دو رنگ ہیں۔ سبز رنگ اسلام کے نام پہ بنے فرقوں کو ظاہر کرتا ہے، فرقوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، اور سفید رنگ سفید جھوٹ کو سچ بنانے والوں کی اجارہ داری کو۔ ریاست 4 باقاعدہ اور 1 بے قاعدہ صوبے پر مشتمل ہے۔ ریاست پاکستان 1947 میں انگریزوں سے آزاد ہوئی، مگر انگریزوں کے غلاموں سے تاحال آزاد نہیں ہو سکی، اور ان سے آزادی کے لیے کوئی کوشش بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ ہر حکومت نے ریاستی عوام کو روٹی کپڑوں اور مکان کی بنیادی ضروریات کا اسیر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ریاست پاکستان در حقیقت کئی سو ریاستوں کا ایک مجموعہ ہے، جہاں ہر ریاست کے اپنے اپنے قوانین، قاعدے اور ضابطے ہیں۔ اگر ایک ریاست دوسری ریاست کے معاملے میں ٹانگ اڑائے تو ٹانگ توڑ دی جاتی ہے، جیسا کہ ریاست سندھ ہے، اس پر پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے۔ ایسے ہی بہت سے مخصوص طبقے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی الگ ریاستیں بنا رکھی ہیں، اور اگر ریاست پاکستان کبھی ان کی مخالفت میں معاملات میں مداخلت کی کوشش بھی کرے تو یہ غنڈے لے کے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور ریاست پاکستان کا سانس بند کر دیتے ہیں۔ ریاست کے اندر تمام ادارے بھی الگ ریاستوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کوئی بھی ادارہ ریاست کے پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور دور دور تک اس کے کوئی امکانات بھی نظر نہیں آتے۔ ریاست پاکستان کا سب سے بڑا شعبہ زراعت ہے، مگر گندم باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے۔ دفاع اس قدر مضبوط ہے کہ 6 گنا بڑے ملک انڈیا کو دن میں تارے دکھا سکتا ہے، اور کمزور اتنا کہ اگر 4 غنڈے، یہاں سے میں کچھ تھوڑا ایڈٹ کر رہا ہوں، اس کے جو ایکچوئل تحریر تھی اس میں کچھ اور لکھا ہوا تھا، مگر اور کمزور اتنا ہے کہ 4 ڈیش 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 کہیں نکل آئے روڈ پہ تو ان کو قابو میں نہیں کر سکتی ریاست۔ ریاست کے تاجر عوام کو جی بھر کے لوٹتے ہیں، مگر ریاست کو ٹیکس دیتے ہوئے انہیں باقاعدہ موت آتی ہے۔ ریاست کی سب سے بڑی صنعت کرپشن ہے، جس میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ مذہب اور تیسرے نمبر پہ سیاست ہے۔ یہ صنعتیں بتا رہے ہیں پاکستان کے جو جس میں منافع بخش صنعتیں ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ کرپشن ہے، دوسرے نمبر پہ مذہب ہے، تیسرے پہ سیاست ہے۔ تعلیم، صحت اور انصاف بھی بڑے بڑے کاروباروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ریاست کا آئین جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مثال پیش کرتا ہے، اور دستور کے مطابق جنگل کا قانون نافذ ہے۔ ریاست کا معاشی ڈھانچہ ایسا ہے کہ امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں جی کہ ریاست پاکستان کو چلانے والے سب لوگ اس ریاست سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ سب نے دوسرے ممالک کی شہریت حاصل کر رکھی ہے، اور جیسے ہی اقتدار یا عہدے سے فارغ ہوتے ہیں فوراً اپنے اصلی ممالک کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ریاست میں رشوت لینا اور دینا لازم ہے، اور ورنہ آپ کا معمولی سا کام بھی نہیں ہوگا۔ کوئی چور و چکا چاہے جتنا بڑا مجرم ہو، جتنی مرضی ہے ملک کا پوسٹ مارٹم کرے، اس کو کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ ریاست میں شخصی حفاظت اور امن و امان صرف سیاسی رہنماؤں اور طاقتور شخصیات کو حاصل ہے۔ غریب آدمی اللہ کے آسرے پر زندگی گزار رہا ہے۔ ریاست بڑے مجرموں کو وی آئی پی پروٹوکول دیتی ہے، اور چھوٹے مجرموں کو ان کے جرم سے زیادہ سزا دیتی ہے۔ انصاف، صحت، تعلیم اور دیگر مراد لوگوں کو ان کی اوقات کے مطابق دی جاتی ہیں۔ اگر آپ اس ریاست پاکستان کے شہری ہیں تو آپ کی عظمت اور ہمت انتہائی قابل تعریف ہے۔ فکر نہ کریں، ان دنیاوی تکالیف سے گزرنے کے بعد آپ کی آخرت بھلی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ویورز، یہ ایک تحریر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ
یہ صرف ایک تنقید نہیں تھی جس طرح تمام لوگ تنقید کر رہے ہیں، میرا مقصد تنقید کرنا نہیں تھا. یہ تحریر میری نظر سے گزری اور اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بالکل ہمارے حالات کی عکاسی کر رہی ہے یہ تحریر. اور آئندہ کوئی بعید نہیں کہ کچھ عرصے بعد ہمارا نصاب ایسے ہی ہو جائے، جب مطالعہ پاکستان یا پاکستان کا ذکر آئے تو یہی باتیں ہماری پہچان بن جائیں. مگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی امید کی کرن آئی تھی، کوئی ایک چراغ جلا تھا، کوئی عوام کو ایک امید ایک نظر آئی تھی کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ایک بندہ آیا ہے جو ایک ایسی بات کر رہا ہے جو ہمارے دلوں میں اترتی ہے، جو ہماری توقع ہے کہ ہمارا ملک بھی دنیا میں نامور ہو، عزت ہو، ہماری پہچان بھی دیانت سے، اخلاقیات سے، کردار سے ہماری پہچان ہو، دنیا میں بے ایمان اور بد کردار کی حیثیت سے پاکستان کی پہچان نہ ہو. جہاں پاکستانی کا اب ذکر آتا ہے وہاں پہ ذکر آتا ہے کہ وہاں کرپشن ہوگی، وہاں پہ چوری چکی ہوگی، وہاں پہ دو نمبری ہوگی. یہ افسوس کے ساتھ دنیا میں پاکستانیوں کی پہچان ایسی بنتی جا رہی ہے. ہمارے جو لیڈر ہیں ان کی کرپشن کی مثالیں یونیورسٹیز میں دی جا رہی ہیں. تو اگر کوئی شخص ایک امید لے کے آیا تھا تو یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ اس امید کو، اس چراغ کو، جلتے ہوئے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس امید کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اس امید کو ختم نہیں کر رہے، یہ عوام کی توقعات میں، عوام کے عوام کے دلوں کی ایک دلی جذبات ہیں ان کو سرد کر رہے ہیں. عوام کو یہ کچل رہے ہیں، یہ امید کو نہیں کچل رہے ہیں. اس توقع کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ ہم پاکستان کو پھلتا پھولتا اور ایک اسلامی فلاحی ریاست بنتا ہوا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.